تیرا در لٹنے کی تیاری ہے پہنچ خیمے میں جو حضرت کی یہ پردرد ستا مضطرب ہو گئی ناموزے رسول دو سرا کا چلا کے سکینہ میں کہ ہائے ہائے بھیا فضا در پہنتے سر پر سے دیکھا پیٹ کی زینب مزدر نکل آئے بانو گھبرا کے کلے سر نکل آئی باہر شاہ کے چاند پادے کا علی اکبر تو لیتا ہاتھ پھیلا کے یہ چلائے کہ ہائے ہائے میرے لا کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ رات آیا تھا میرے بچے کو 18 سال ٹکڑے ہوں سے بدن ہو گیا سارا ہائے ہائے روک کے باہوں سے یہ پروانے لگے سرورے دی سرنا بھی تو ابھی زندہ ہے میرا ماجبی ساتھی ہے پارگم ہے دمے بات پسی کچھتا بھی ہے اور بھی ہے مرنے کے آری سب چکے اب رہا کوئی ہمارا بانو اس جواب دیتے غم میں ہمیں مارا بانو لاش اکبر کی جو
برکت امام علی علیہ السلام بلند ترین صلوات شاعر علیہ جناب نور علی مصدق سے شکن من پیش کروں گا. ایک اور بار میں یہ آواز بلند درود پڑھ رہے محمد وآل محمد. جب کوئی گردش حالات نہیں تھی موجود، جب کوئی گردش حالات نہیں تھی موجود، دن بنا ہی نہ تھا یہ رات نہیں تھی موجود، جز خدا اور کوئی ذات نہیں تھی موجود. کہ بات یہ تب کی ہے، بات یہ تب کی ہے جب بات نہیں تھی موجود، بات یہ تب کی ہے جب بات نہیں تھی موجود. ذات نے چاہ کے، ذات نے چاہ کے اظہار بناؤں کوئی اپنے جیسا ہی نشاکار بناؤں، اپنے جیسا ہی نشاکار بناؤں کوئی. اور بچے شرم دیکھیے گا. اپنے ہی نور سے، اپنے ہی نور سے پھر نور بنایا اس نے. غیب وہ خود کا مذکور بنایا اس نے، اپنی توحید پہ معمور بنایا اس نے. اس کی شہرت کی سو مشہور بنایا اس نے. پھر وہ بولا کرے توحید ہے قامت اس کی، پھر وہ بولا کرے توحید ہے قامت اس کی. ہے مجھے اللہ کے دل میں بھی محبت اس کی، ہے مجھے اللہ کے دل میں بھی محبت اس کی. اور میری آواز میں، میری آواز میں آواز ملائے گا یہی، کہتے کن سارے زمانوں کو بنائے گا یہی. ہاتھ سے آدم خاکی کو اٹھائے گا یہی، کام پر سارے فرشتوں کو لگائے گا یہی. میری حکمت پہ اسی کی تو حکومت ہوگی، اس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہوگی، اس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہوگی. میں جلی ہوں، میں جلی ہوں، میرے جیسا ہی جلی یہ بھی ہے. میں ہوں عالم کا ولی اور ولی یہ بھی ہے. میں ازل سے ہوں تو نور ازلی یہ بھی ہے. نام میرا ہے علی اور علی، نام میرا ہے علی اور علی یہ بھی ہے. حد امکان تم مجھ سے جدا بولو گے، میں نے خود ایسا بنایا کہ خدا بولو گے، میں نے خود ایسا بنایا کہ خدا بولو گے. اور آخری بار پیش کروں گا بھائی دیکھیے گا. یہ جلالت ہے میری اس سے ڈرے گی دنیا، حکم یہ دے گا تجھے موت مرے گی دنیا. اس کی تحریک پہ سر اپنا دھرے گی دنیا.
بادشاہوں کو بھی یہ شاہ نظر آئے گا بادشاہوں کو بھی یہ شاہ نظر آئے گا تم سے دیکھو گے اللہ نظر آئے گا تم سے دیکھو گے اللہ نظر آئے گا برحمت امام علی علیہ السلام بلند ترین صلوات درود پڑھنے کے محمد علیہ مل کے بابا غلط درود پڑھنے مصرع پیش کرتا ہوں کن کے کہنے کے لیے وقت جو تھوڑا نکلا کن کے کہنے کے لیے وقت جو تھوڑا نکلا لب اللہ سے یا فاطمہ زہرا کن کے کہنے کے لیے وقت جو تھوڑا نکلا اور کعبہ کو سے آگے جو پڑا تھا پردہ کعبہ کو سے آگے جو پڑا تھا فاطمہ زہرا کی چادر کا کنارہ چادر کا کنارہ کن کے کہنے کے لیے وقت جو تھوڑا نکلا شیر پیش کرتا ہوں کرتا غازی سیے زہرا شہیدی کا ملک کرتا غازی کا سیے زہرا شہیدی کا ملک کرتا غازی کا فضیلت زیادہ فضیلت میں زیادہ نکلا کن درود پڑھنے کن کے کہنے کے لیے وقت جو تھوڑا نکلا حر کے چہرے چمک روزے تہم مت پوچھو حر کے چہرے چمک روزے تہم مت عام پتھر سے سمجھا تھا وہ ہیرا
کن کے کہنے کے لیے بس اب میں شعر پڑھ رہا ہوں، میرا پسندیدہ شعر ہے. پیغام کیا تھا جو تیرے زہرا پہ تعظیم کیا تھا جو تیرے زہرا پہ. ارے سارے سجدوں میں وہی کام کا سجدہ سجدہ نکلا کن کے کہنے کے لیے وقت جو تھوڑا نکلا. کیوں نہ مریم سے سوا رتبے میں ہو شہزادی. کیوں نہ مریم سے سوا رتبے میں ہو شہزادی. ان کا ہر بیٹا مسیحا نہیں کہ درود پڑھے محمد والے والے. ایک بار اور علم کرنے میں کیوں نہ مریم سے سوا رتبے میں ہو شہزادی. کیوں نہ مریم سے سوا رتبے میں ہو شہزادی. ان کا ہر بیٹا مسیحا کا مسیحا کن کے کہنے کے لیے. آخری شعر پڑھو کرلہ کشت لا چلائی. آخری شعر پڑھو. ہاں خلد پہنچے تو سنائے پھر علی مولا کی. خلد پہنچے تو سنائے علی مولا کی. وہ بھی ہے ملک کو الہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد آل محمد کے لیے صلوات. 1442 ہجری کے شہر محرم کی آج 5ویں تاریخ ہے اور 5ویں تقریر آپ حضرات امام بارگاہ کاظمین میں روز میں سماعت فرما رہے ہیں. معجزات کے معصومین کے موجود ہے. قرآن کلام پاک معصوم ہے اور اللہ نے اس کو معجزہ بنایا. سرکار کا معجزہ سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے جو اللہ کا عطا کرتا ہے.
حضرت امام علی نقی صلوات اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ قرآن کو اللہ نے معجزہ بنا کر کیوں اتارا؟ آپ نے فرمایا کہ جس عہد میں، جس زمانے میں جس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے اس دور کے انبیاء کو وہ چیزیں عطا کی۔ فرماتے ہیں معصوم کہ موسیٰ کے دور میں جادو بہت عروج پر تھا اور ہزاروں جادوگر پیدا ہو چکے تھے جو جادو دکھاتے تھے، اپنے کرشمے دکھاتے تھے اور وہ ماہر کہلاتے تھے جادو کے۔ تو جادو معاشرے میں پھیل چکا تھا، اس لیے اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا اور ان کو معجزہ بنا کر عصا عطا کیا، اس لیے کہ عصا وہ معجزہ تھا جس نے تمام جادوگروں کے جادوؤں کو باطل کر دیا، اور عصائے موسیٰ کی وجہ سے جادو ختم ہو گیا۔ مصر سے ایسا ختم ہوا کہ جادو کا نام و نشان رہا۔ یعنی اللہ جب معاشرے میں یہ طے کرتا ہے کہ فلاں چیز کو ختم کر دینا ہے، نقصان دہ ہے اور باطل ہے، تو وہ جو چیز بھیجتا ہے معجزہ بنا کر، اس کا یہ بھی معجزہ ہے کہ پھر وہ چیز کہیں رہتی بھی نہیں، نام بھر کو بھی نہیں رہ جاتی۔ تو پورے دنیا میں جادو کا دور تھا، لیکن حضرت موسیٰ نے اپنے معجزات سے اور خصوصاً عصا سے جادو کو باطل کر دیا، اور جادوگر سب ہار گئے، شکست کھا گئے، اور جادو کا نام و نشان مٹ گیا جہاں جہاں جادو کا دور تھا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے دور میں چونکہ طب کا بڑا زور تھا اور بڑے بڑے طبیب یونان سے لے کر مصر و شام ہر جگہ عروج پر تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم انسان کا کوئی بھی مرض ہو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے خدا منوانا چاہتے تھے۔ ایسے ایسے طبیب تھے کہ ہمارے پاس صحت ہے، ہم دے سکتے ہیں۔ تو اللہ نے اس طب کو باطل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ کو شفا بنا دیا، اس لیے حضرت عیسیٰ کا خطاب ہو گیا مسیح خطاب ہو، یعنی وہ صرف مس کرتے تھے تو وہ شفا پا جاتا تھا، ہاتھ لگایا اور وہ شفا پا گیا۔ تو طب جو تھا وہ باطل ہو گیا، اور ان کا عروج، ان کا غرور سب ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ پھر ہر مریض طبیب کے پاس نہیں جاتا تھا، حضرت عیسیٰ کے پاس جاتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے دور میں عصا ضروری تھا، حضرت عیسیٰ کے دور میں مسیحائی ضروری تھی۔ اب بزرگوں کا دور جب آیا تو اس وقت تمام عرب اپنی شاعری پہ کمال رکھتے تھے، اور وہ کہتے تھے ساری دنیا عجم ہے، ہندی ہے، صرف عربوں کو بولنا آتا ہے، اور ہماری طرح کوئی نہ شعر کہہ سکتا ہے نہ کوئی بول سکتا ہے، بس ہم ہی ہم ہیں۔ تو اللہ نے ان کی شاعری کو باطل کرنے کے لیے قرآن کو نازل کیا۔
اور قرآن نے ان کے غرور کو توڑ دیا، ان کے غرور کو توڑ دیا۔ اور آپ کو دیکھ لیجیے کہ غرور کس طرح ٹوٹا، کہ ان کا جو سب سے بڑا شاعر تھا امراء القیس، وہ ماہر تھا شاعری میں، اور اب تک اس کے قصیدے مشہور ہیں، ایام جاہلیت کے۔ تو عکاس کا میلہ ہو یا حج کے زمانے میں خانہ کعبہ میں میلہ لگتا تھا، اس میلے میں تمام شعراء آتے تھے، اور وہ جگہ 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 خانہ کعبہ کے چاروں طرف اپنے اشعار پڑھ رہے تھے۔ لوگ رک کر تماشے کی طرح کھڑے ہو کے ان کے اشعار سننے لگے۔ اور اب یہ ہے کہ جو سال بھر محنت کرتے تھے اپنے قصائد پر، وہ سب خانہ کعبہ میں لا کر اپنے قصائد لکھ کے لٹکا دیتے تھے۔ گویا کعبے کے اندر شاعری کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ تو اللہ نے حکم دیا رسول اللہ کو کہ ایک کاغذ پہ آپ بھی لکھوائیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور آپ بھی وہیں لٹکا دیں دیوار پر کعبے کو۔ سرکار نے ایسے کیا۔ اب سب کے قصیدے لٹکے ہوں گے، اور سب سے بڑا شاعر امراء القیس اپنی چھڑی لے کر آتا، اور وہ چھڑی کو ہاتھ میں لیے ہوئے سب کے قصائد پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے۔ جس کا قصیدہ سب سے عمدہ ہو اپنی چھڑی اس پہ رکھ دیتا تھا۔ جس کے قصیدے پہ وہ اپنی چھڑی رکھ دیتا تھا وہ سال کا بہترین قصیدہ قرار پاتا تھا۔ چھڑی لے کر وہ داخل ہوا اور ایک ایک قصیدے کو پڑھا اس نے۔ لیکن کوئی قصیدہ اس کے سمجھ میں نہیں آیا، نہ اس نے اپنی چھڑی اس پہ رکھی۔ آخر میں آیا تو اس نے دیکھا لکھا ہوا تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس نے ایک بار کلام کو دیکھا اور دیکھتا رہا، بجائے چھڑی کے اس نے قلم اٹھایا اور اس کے نیچے لکھا، کیا لکھا تھا اوپر؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ مَهَٰذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یہ کلام بشر نہیں ہے۔ چوتھا ٹکڑا اس نے اسی وزن میں رکھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے اس سورے میں 4 آیتیں کیوں نہیں رکھی؟ 4 آیتیں اس لیے نہیں رکھی کہ وزن میں 3 آیتیں تھیں۔ اگر چوتھی آیت اللہ اتار دیتا تو یہ رباعی ہو جاتی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ چوتھی آیت آئی تو سب کہتے شاعری ہے، شاعری۔ اس لیے کہ آپ جتنے بھی قرآن کو دیکھتے جائیں تو اگر سورہ رحمان پڑھیں تو سورہ رحمان پڑھتے ہوئے قاری جھومنے کیوں لگتا ہے؟ ہر قاری کو آپ دیکھیے کہ جب وہ تلاوت کرے گا تو جھوم کیوں رہا ہے؟ بلکہ ایک عجیب بات میں نے محسوس کی، اگر آپ نے دیکھا ہو یا آپ پر یہ کیفیت تاری ہو تو آپ اوکے کر دیجیے گا کہ جو بھی قرآن پڑھنے بچہ بیٹھتا ہے اسے یہ تو نہیں کہا گیا کہ تم تلاوت کرو، یہ کیفیت آپ پہ بھی ہوئی ہے، ہم پہ بھی ہوئی ہے، سب پہ بھی۔ ادھر قرآن شروع کیا، اس کے معنی یہ کچھ قدرتی ہے، اس لیے کہ قرآن معجزہ ہے، قرآن اپنے آپ کو منواتا ہے۔ دنیا کے کلام پر کوئی نہیں جھومتا، لیکن یہ کلام خدا وند عالم ہے کہ کیفیت جاری ہو جاتی ہے بس یہ کہتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اور نمازوں کتنے شاعروں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وزن پہ مثنویاں لکھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وزن پر مصرع لگایا، اور سورہ رحمان کو آپ پڑھ لیجیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ہر دوسری تیسری آیت کے بعد یہ آیت دوہرائی جاتی ہے۔ گن لیجیے کہ کتنی بار اللہ اس آیت کو دوہرا رہا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان فبأی آلاء ربکما تکذبان کل من علیہا فان۔ اس وزن میں بھی مثنوی لکھی گئی، فارسی میں بھی، عربی میں بھی اور اردو میں بھی، زیر عشق کسی وزن میں، اور بھی بہت سی مثنوی، یعنی قرآن کا کوئی ایک ٹکڑا اٹھا دیجیے آپ اور اس کو آپ وزن کیجیے تو بے بہر نہیں، بس یہ کیا کہ ایک آیت بڑی کر دی ایک چھوٹی تاکہ شعر نہ لگے۔ شعر کی تعریف یہ کہ دونوں میں سے اوپر نیچے کے ہم وزن ہو، بس اللہ نے ایسا نہیں کیا ہے، نثر لیکن موضوع ہے، مقفع مسجع بھی نہیں ہے، ردیف وار ہے لیکن ردیف بدلتا بھی ہے اسی وزن میں۔ اب سورہ دہر میں دیکھ لیجیے کہ ہر آیت ایک وزن پہ ختم ہوگی، ایک وزن پہ ختم ہوگی۔ پھر اسی طرح بہت سے سورے آپ کو ملیں گے، یعنی سورہ مریم کو دیکھیں تو ہر آیت الف پہ ختم ہوگی، سورہ دہر رے پہ ختم ہوگی، نون پہ سورہ رحمان کی ہر آیت ختم ہوگی۔ لیکن شاعری نہیں، شعر نہیں، یعنی شاعری کو باطل کر دیا قرآن نے، اور پھر سب شاعری وائری بھول کے قرآن ہی پڑھنے لگے اور ہر ایک کوشش کرنے لگا ہم یاد کر لیں، ہم یاد کر لیں۔ وہ جبھی سے شروع ہوا تو قاری قرآن کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور دیکھیے جس گھر میں قرآن اترا ظاہر ان کو کوئی رٹنے کی ضرورت ہوگی نا، تو قاری تو دیکھیے نا رٹتا ہے تب قرآن یاد ہوتا ہے، معصومین کو کوئی رٹنے کی ضرورت نہیں۔ اب عمر 5 سال ہو یا جوان ہو، قرآن یاد ہے، قرآن یاد ہے۔ یعنی رسول اللہ نے کہا حسن چولہے میں ہو جب بھی، پیروں سے چل رہے ہو جب بھی، اور جوان ہو جب بھی، یہ ہر حالت میں امام ہے۔ اور امام کی تعریف یہ کہ اسے قرآن یاد ہو، یہاں نہ یاد کرے، وہ جب آیا ہے تو جہاں سے آیا ہے نا وہ وہیں سے یاد کر کے آتا ہے، اور وہ بھی یاد کر کے نہیں آتا بلکہ اس کی روح میں، اس کے نفس کے اندر قرآن موجود ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں جب رسول اللہ 40 برس کے ہوئے تب قرآن اللہ نے دیا، اب مانیے آپ کا عقیدہ ہے، بہت سے مسلمانوں کی کتابوں میں بہت سی ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جسے لوگ مان ہیں، اور بہت سے معرفت والے لوگ یہ سب چیزیں نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ کہیں اور سے پوچھ لیتے ہیں، کہیں اور سے پوچھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے لوگوں نے امی کے معنی جسے نہ لکھنا آتا ہو، نہ پڑھنا آتا ہو، نہ وہ کتاب پڑھ سکتا ہو، نہ وہ کچھ لکھ سکتا ہو، امی کے معنی۔ لیکن ہم کیا کریں، ہم نے اپنے امام محمد تقی علیہ السلام سے یہی سنا ہے، ان کا قول یہ، کون کہتا ہے امی کے معنی یہ ہے کہ نہ جسے لکھنا آتا ہو نہ پڑھنا آتا ہو۔ اس زمانے میں 72 زبانیں پوری دنیا میں رائج تھیں، رسول اللہ 72 زبانوں میں لکھ بھی سکتے تھے، بول بھی سکتے تھے۔ اب جب امام نے کہہ دیا ہم کسی کی بات نہیں مانیں، اس لیے کہ ہم تو اثناء اشعری ہیں نا، 12 کے ماننے والے، جو 12 کہیں گے وہ مانیں گے، جو 12 کہیں گے وہ مانیں گے، اور ہم انہی عقائد پر ہیں جو معصومین نے کہا، ورنہ اور تو نہ معلوم کیا کتابوں میں سب بھرا پڑا ہوا ہے، سبھی کچھ مانتے رہیے، پڑھتے رہیے، ہم تو بس یہ جانتے ہیں جو امام نے کہا، نہ ہم راوی کے قائل ہیں، نہ ہم
روایت کے قائل ہیں نہ درایت کے قائل ہیں، ان سب چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہم تو بس یہ جانتے ہیں کہ نیشا پور کے راستے میں امام رضا علیہ السلام کی سواری جا رہی تھی، اور جیسے جیسے سواری بڑھ رہی تھی گاؤں سے ہزاروں لوگ نکلتے چلے آئے، اور اتنا مجمع بڑھا کہ عراق کی سرحد سے لے کر ایران تمام لوگ امڑ آئے۔ ہماری میں تشریف فرما سے دھوپ زیادہ تھی تو پردہ پڑا ہوا، غلام سواری کو لے کے چل رہے۔ پتہ چلا کہ صرف مجمع نہیں آیا، مشہور پڑھے لکھے راوی محدث قلم دان اور کاغذ لے کر آئے، اور سب اپنے قلم ہاتھ میں لیے ہوئے کہ بس امام بول رہے ہیں تو ہم کچھ لکھیں۔ ایک بار مجمع نے چیخنا شروع کیا، فرزند رسول دیدار دکھائیے، فرزند رسول دیدار دکھائیے۔ اب یہ 8ویں منزل ہے رسالت کے بعد امامت کی، اور کتنی شاہیاں گزر چکی۔ مامون کا دور ہے، مامون سے پہلے ہارون تھا، ہارون سے پہلے منصور دوانقی تھا، اس سے پہلے کون تھا؟ واصف اللہ تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، فلاں تھا۔ اس سے پہلے کون تھا؟ اس سے پہلے عبد الملک بن مروان تھا، اس کے 6 بھائی خلفاء ہوئے تھے، اس کا باپ خلیفہ تھا۔ اس سے پہلے کون تھا؟ اس سے پہلے کون تھا؟ کتنے دور گزر چکے، لیکن ہم آپ کے چہرے کا منہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے چہرے کا منہ دیکھنا۔ ایک بار حکم امام سے خادم نے پردہ اٹھایا، امام نے اپنا نور چہرے کا دکھایا، لوگوں نے دیکھا کہ وہ حسین اور خوبصورت چہرہ اور 2 گیسو کاندھے پہ پڑے ہوئے۔ جیسے آپ جھکے تو لوگ چہرہ دیکھ کر چیخیں مار مار کر رونے لگے، اور کہتے ہیں کہ جو گھوڑوں پہ سوار تھے ان کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے گھوڑوں سے کود گئے، سواریوں سے کود، پیدل مجمع میں گھستے چلے جا رہے ہیں، بس امام کو دیکھتے رہے۔ اور جن لوگوں نے یہ دیکھا کہ رکاب میں پاؤں پھنس گیا ہے اور زین ہے چمڑے کی، تو اگر ہم جلدی نہیں اتر سکتے تو انہوں نے خنجر نکالا اور پوری زین کاٹی، رکاب کی زنجیریں کاٹی اور گھوڑے سے کود گئے۔ لیکن عجیب سما تھا، ہر ایک یہ چاہتا تھا اس سواری کے ساتھ ہو جائیں اور بس پیدل دوڑتے ہوئے ننگے پیر ننگے سر چلیں، اور بس غلام کو حکم دیا امام نے پردہ ڈال دیا گیا۔ پھر جو چیخیں بلند ہوئی اور مجمع میں لاکھوں کا مجمع چیخ رہا ہے، فرزند رسول کچھ لکھا دیجیے، ہم آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں۔ وہ جب چیخ و پکار ہوئی، امام نے کہا اٹھا دو پردہ، ہماری کا پردہ اٹھا۔ ایک بار امام نے فرمایا سنو، میں کہہ رہا میں علی ابن موسی رضا۔ قلم چلے، کاغذ پر سناٹا، اتنا سناٹا، اتنی خاموشی کہ قلم کاغذ پہ جب چلے تو قلم کے چلنے کی آواز آئی۔ 25,000 قلم لکھنے کو تیار، لکھا، نام لکھا ہے امام نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں، اور جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں نے سنا اپنے پدر گرامی امام موسی کاظم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے سنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے سنا امام محمد باقر علیہ السلام، انہوں نے سنا علی بن حسین علیہ السلام سے، انہوں نے سنا حسین بن علی سے، انہوں نے سنا امام حسن علیہ السلام سے، انہوں نے سنا مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، انہوں نے سنا رسول اللہ سے، اور رسول اللہ کے پاس جبریل یہ پیغام لے کر آئے، اور امام نے
فرمایا کہ جبریل نے آ کر رسول اللہ سے کہا لا الہ الا اللہ میرا ایک قلعہ ہے۔ امام نے کہا پردہ گرا، پردہ گرا، پردہ گرا دیا، ہماری کا پردہ گرا دیا گیا۔ اب لکھا 25,000 قلم لکھ رہے ہیں، پہلے سلسلہ لکھا، پہلے سلسلہ لکھا تو میں نے کیا کہا راوی کے قائل ہم نہیں ہیں، روایت و درایت کے قائل نہیں ہیں۔ امام نے اپنے سے شروع کیا اور جبریل کے آنے تک کی بات بتائی، بیچ میں کوئی راوی نہیں ہے، سب امام ہے یا نبی یا اوپر ملک ہے پھر اللہ ہے۔ تو بھائی ہم تو اس طرح لے رہے ہیں اپنے اماموں سے اور ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ جب یہ سلسلہ لکھا گیا کاغذ پر آیا جو امام نے نیشاپور کے راستے میں بیان کیا، تو اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے کہا کہ نیشاپور کے راستے میں جو امام رضا نے سلسلہ سنایا یہ سلسلۃ الذہب ہے۔ سلسلہ عربی میں کہتے ہیں زنجیر کی کڑیوں کو، اور ذہب کہتے ہیں عربی میں سونے کو۔ انہوں نے کہا یہ سونے کی کڑیوں کی ایک زنجیر ہے جو امام نے اپنے سے جبریل تک سنائی۔ یہ سنہرا سلسلہ ہے، ایسی حدیث دنیا میں کسی کی نہیں کہ جس سلسلے میں صرف معصوم کا نام آیا، اس میں غیر معصوم کوئی آ ہی نہیں رہا۔ یہ سنہرا کا سنہرا سلسلہ، یہ سنہری زنجیر کا سلسلہ ہے۔ اور جب یہی حدیث جب نیشاپور اور کے بادشاہوں تک پہنچی تو انہوں نے کہا اس کو کاغذ پہ لکھو، کاغذ پہ لکھ کے میرے قبر میں میرے ساتھ دفن کر دینا، اس سلسلے کو لکھ کر، اسی سے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اور امام احمد بن حنبل نے لکھا کہ یہ سلسلہ ایسا ہے جو امام نے نیشاپور کے راستے میں بیان کیا۔ یہ سلسلہ ایسا ہے کہ اگر کسی جنونی پر، کسی پاگل پر، کسی دیوانے پر یہ سلسلہ پڑھ کر پھول دو وہ صحیح ہو جائے گا۔ دیکھیں امام نے یہ نہیں کہا تھا کہ آؤ میں کچھ لکھا رہا ہوں قلم کاغذ لے کر آنا، امام نے قلم کاغذ نہیں مانگا تھا۔ بیٹے نے بتایا کہ میرے جد نے قلم کاغذ مانگا تھا تم نے نہیں دیا، اب میں 200 سال کے بعد مانگوں گا نہیں، تم خود 25,000 قلم لے کر آؤ گے۔ اب جملہ سنیے گا، اور وہی لکھواؤں گا جو جج لکھوانا چاہتے تھے۔ 200 سال کے بعد اب لکھو، سب مل کر لکھو۔ وہ قلم اور کاغذ جو مانگ رہے تھے کہ کیا لکھوانا ہے، بات رہ گئی۔ اب آؤ ہم بولتے ہیں یہ لکھوانا چاہتے تھے، لوگ چلائے چیخے، آگے فرزند رسول ضمنی بیانہ، آگے کچھ بیان ہو جائے۔ آپ نے کہا اٹھاؤ لا الہ الا اللہ، اللہ کہتا ہے میرا ایک قلعہ جو اس میں داخل ہوا وہ پناہ میں آ گیا۔ لا الہ الا اللہ اللہ کا ایک قلعہ ہے جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا، وہ پناہ میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا بے شرطہا و شروطہا، لیکن اس قلعے میں ہر ایک داخل نہیں ہو سکتا، اس کی کچھ شرطیں ہیں، جب تک کہ وہ شرطیں پوری نہ ہوں گی تب تک تم لا الہ کے قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ نے کہا پردہ گرا دو، لکھ لیا، راویوں نے لکھ لیا۔ جب لکھ چکے پھر پکار ضمنی بیانہ، فرزند رسول کچھ اور بیان ہو، ہم کچھ اور سننا چاہتے ہیں، ہم لکھنا چاہتے ہیں۔ امام نے کہا پردہ اٹھاؤ، بے شرطہا و شروطہا، بے شرطہا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ان شرطوں میں کی ایک شرط میں ہوں، اگر میں نہیں تو کوئی لا الہ کے قلعے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ امام کا نام کیا ہے؟ علی۔ بتایا اگر علی نہیں تو لا الہ نہیں۔ یہی تو لکھوانا چاہ رہے تھے رسول اللہ، اسی لیے تو قلم کاغذ مانگا تھا۔
اب سب نے حدیث لکھ لی، مستند کتابوں میں نے تو حوالے دے دیے، امام احمد بن حنبل نے بھی یہ حدیث پوری اسی طرح لکھی ہے مسند میں، جیسے میں نے آپ کو سنا دیا۔ تو یہ سلسلہ جو جا رہا ہے ہمارے لیے معصوم کا اور سند ہے۔ آپ ہم سے کیا یہ کہتے ہیں یہ غلو ہو گیا، یہ مبالغہ ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، شرم آنی چاہیے۔ غیر کہیں تو چلو کہہ دیتے، اپنے جب کہتے ہیں تو حیرت ہوتی۔ اتنی احتیاط کے ساتھ تو پورے عالم اسلام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ علی سے لے کر مہدی تک کے فرمان سنا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہو غلو ہو گیا۔ کیسے غلو ہو گیا؟ غلو کیسے ہو گیا؟ مبالغہ کیسے ہو گیا؟ نصیحت کہاں سے آ گئی؟ بھائی نصیحت کہاں سے آ گئی؟ MI6 کہاں آ رہا ہے؟ مطلب کدھر سے آ رہا ہے؟ اس میں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس میں دولت کہاں سے آ رہا ہے؟ بھائی حساب لگا لینا کتنے برس سے میں کازمین پڑھ رہا ہوں۔ اپنا حساب آپ اپنے ڈریس والے سے پوچھ لیجیے گا کس سن سے پڑھ رہا ہوں، تو ڈریس والے پڑھوا رہے ہیں مجھے جتنے بھی برس سے پڑھا رہا ہوں، 10 برس سے، 12 برس سے، 11 برس سے، اب مجھے تو نہیں یاد۔ یہ تو دوسرا دور ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ پہلا دور جو تھا میرا وہ تھا 1970 70 71 72 73 74 75، یہ 70 سے 75 تک 5 سال یہی اشرا میں نے اس مسجد میں پڑھا۔ یہ پورا میدان تھا کہ امام باڑہ نہیں بنا، تقریباً یہ آفس نہیں، یہ گیٹ بھی نہیں بنا، یہ والا گیٹ نہیں تھا، مسجد تھی، سب سے پہلے مسجد بنی تھی، اس میں اشرا ہوتا تھا۔ تو پہلا دور جو تھا وہ 70 کی دہائی میں، دوسرا جو شروع ہوا وہ شاید 90 کی دہائی میں شروع ہوا، اور یہاں تک آ گیا 2020۔ تو جیسے پوچھے گا یہ جو ہمیں نذرانہ دیتے ہیں تو کیا ڈریس کو MI6 والے لندن سے پیسے دیتے ہیں؟ یہ MI6 کا چندہ آ رہا ہے یہاں کازمین، پتہ لگانا چاہیے تاکہ مجھے بھی پتہ چل جائے کہ کہیں MI6 کے پیسے تو نہیں ہیں، بلکہ یہ بھی پتہ لگا دیجیے گا نذرانہ دیتے بھی ہیں کہ نہیں دیتے، کئی باتیں پتہ چل جائیں گی۔ کوئی بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی جب تک کہ آپ جاسوسی نہیں کریں گے۔ تو اس میں نصیحت کہاں سے آ گئی، اس میں غلو کہاں سے آ گیا؟ اب جب ہم معصوم کی حدیث پڑھ رہے ہیں اور آپ یہ کہیں غلو ہو گیا تو پھر معصوم سے پوچھیں گے نا، معصوم سے پوچھ لیجیے نا یہ غلو کا مسئلہ۔ اس لیے کہ میں باہر جرابی کی بات نہ سناؤں، میں تو سلسلہ امام کا پڑھ رہا ہوں نا، میں تو امام کا ذکر کر رہا ہوں، ان کے معجزات پڑھ رہا ہوں۔ قرآن سے بات شروع ہوئی کہ قرآن معجزہ تھا، تو معصوم کا ہر لفظ معجزہ ہے، جو علی کہیں وہ لفظ معجزہ، اور بعد کے معصوم جو کہیں وہ بھی معجزہ۔ تو میں تو معجزات معصومین پر پڑھ رہا ہوں نا، سمجھے نا۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے یہ غلو مبالغہ آ گیا تو پھر معصوم سے پوچھ لیں معصوم نے کیا فرمایا۔ معصوم سے پوچھا گیا تو معصوم نے فرمایا دیکھو ہماری حدیث کا بات ہر ایک نے اٹھا سکتا، سن کے ہماری حدیث کو برداشت کر لے نہ ماننا۔ ہاں کون برداشت کر سکتا ہے؟ معصوم امام فرما، یا انبیاء اولو العزم سے کوئی ہو، اولو العزم سے، یا ملائکہ مقربین سے کوئی ہو، اللہ کے قریب ترین فرشتے، یا وہ مومنین جن کے قلوب کا امتحان لیا جا چکا ہے۔ اب یہ جو گلو بک رہے ہیں ان کا کہاں سے امتحان ہوگا؟
جو سن رہے ہیں ان کے قلوب کا امتحان لیا گیا، جو نعرے لگا رہے ہیں، جو داد دے رہے ہیں، جو لے کر جا رہے ہیں، ان کے صرف ان کا دل نہیں، ان کے اجداد کے قلوب کا امتحان۔ معصوم فرماتے ہیں کہ آنے والے دور میں ہمارے اقوال پر بھی یہ کہا جائے گا غلو ہو گیا، تو امام نے اس کی بھی احتیاط بتا دی۔ اسی کو تو امام کہتے ہیں کہ پورے مستقبل کو دیکھے، چاہے 2000 برس گزر جائیں، تو امام اسے دیکھ کر ایسا قول دے دے کہ جب وہ دور آئے تو وہ قول مل جائے گا۔ تو امام کو پتا ہے ایسا دور آئے گا کہ جب ہمارا ذکر ہوگا تو یہ سب الزام لگائے جائیں گے، مشہریت ہے، غلو ہے، غالی ہے، مبالغہ ہو گیا، بات بڑھا دی اور چڑھا دیا اور یہ کر دیا اور خدا بنا دیا اور سب کر دیا۔ تو امام نے قول دیا اگر ہماری حدیث اور ہمارا قول تمہارے سمجھ میں نہیں آیا، خبردار یہ مت کہنا کہ یہ غلط ہے۔ کوئی قول کوئی بھی ہمارا نام لے کر اگر کوئی چیز بیان کرے تو یہ نہ کہنا یہ غلط، یہ جھوٹ، بلکہ ہماری چیز ہمیں واپس کر دینا۔ اگر واپس کر دو گے تو گناہگار نہیں ہوگے۔ اگر زبان سے کوئی کلمہ تم نے اس کے خلاف نکالا تو جہنم تمہارا مقام ہے۔ اس لیے ہم تمہیں آسان نسخہ بتا رہے ہیں، اگر کسی کے سمجھ میں نہیں آتا اور اسے مبالغہ لگ رہا ہے تو امام نے کہا نیت کرو، امام آپ کی حدیث ہمارے سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے ہم آپ کی طرف واپس کرتے ہیں۔ ارے اتنا آسان ہے، ارے واپس کرنے میں کیا ہے؟ ارے اس سے تو بچ جاؤ گے، مبالغہ کہو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ کوئی امام آپ اپنی حدیث اپنے پاس رکھیے، ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ اس سے نہ امام برا مانتے ہیں اور نہ گناہ ہوتا ہے۔ کتنی آسان بات بتا دی۔ اب رہ گیا یہ کہ بڑھا دیا چڑھا دیا، اس کے لیے امام نے حد بتا دی، سیدھی سیدھی بات بتا دی، مولا علی سے لے کر اور آخری امام تک سب سے اپنے جاننے والوں سے جب بات کی تو یہ کہا، سن لیجیے یہ قول ہر امام نے کہا، سب سے منسوب ہے یہ، کیا فرمایا کہ بس اللہ نہ بنانا ہم کو، اس کے بعد جو جیتا ہے کہو، جتنی چاہے تعریفیں کرو۔ اب اس میں نصیریت کہاں ہے؟ اللہ تو پہلے تو مجھے قسم کھا کے بتا دو، اگر کبھی میں نے اپنی پوری لائف میں ایک کیسٹ سنا دو لا کے ڈھونڈ کے کہیں سے فیس بک یوٹیوب پہ کہ کبھی ممبر سے کہا ہو کہ یہ 12 اللہ تھے۔ اللہ تو ایک ہوتا ہے، 12 تھوڑی ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا شعروں میں منع ہے، امام کی شان میں جو شعر کہہ رہے تھے نسخہ منع کیا، نہ نثر نے منع کیا، کتابت میں جتنی چاہے تعریف کرو، بس خدا نہ بنانا، اور جتنی چاہے تعریف کرو۔ تو فتوے پوچھے جاتے فلاں نے یہ شعر میں کہہ دیا، فتویٰ پوچھا جاتا ہے یہ صحیح ہے کہ غلط؟ یہ جگہ اس میں کیا ہے؟ وہ پوچھ کے جس سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ کیا بتائیں گے؟ وہ خود ہی مداخان ہیں، ارے وہ خود ہی مداخان ہیں۔ میرے پاس آج تک خمینی علیہ اللہ مقاموں کا ایمان رکھا ہوا ہے، اوروں کے پاس بھی ہوگا، اوروں کے پاس بھی ہوگا، ایران کا چھپا ہوا میرے پاس رکھا ہوا، آپ کے دیکھیں کیا کیا مدح کی ہے۔ قصیدے ہیں حضرت علی کی شان میں، جناب سیدہ کی شان میں، رباعیاں ہیں، خمینی صاحب کے خطیں، شاعر اور زبردست شاعر تھے، بہت اچھے شاعر تھے۔ جو قصیدہ جناب معصوم قم کی شان میں لکھا، وہ قصیدہ پڑھنے والا ہے، اس میں پہلے جناب سیدہ کی تعریف کی، پھر معصوم قم، اس کا عنوان ہے 2 فاطمائیں، ایک قم والے ایک مدینہ جنت البقیع والے۔ اسی میں ایک شعر خمینی صاحب نے کہا
کہ اگر میرا بس چلتا، اگر میرا بس چلتا تو میں کہتا یہ دو خدا کی اللہ کی بیٹیاں ہیں، پاکیزگی اور طہارت میں۔ اچھا آپ کوئی خمینی صاحب کو یہ بولے گا مبالغہ کر دیا، مبالغہ نہیں ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب کا قول ہے نحنو آل اللہ، اللہ کی آل ہم لوگ ہیں۔ رسول اللہ کے آنے سے پہلے عبد المطلب نے کہا آل اللہ ہم ہیں۔ ارے آل ہی کا تو ترجمہ اہل بیت ہے، آل کا معنی اہل، اہل کے معنی آل، اسی جملے کا ترجمہ ہو گیا اہل البیت۔ یہ مبالغہ نہیں ہے بھائی، مبالغہ نہیں ہے، یہاں استعارہ ہے، تشبیہ ہے، بات سمجھانا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اہل بیت، آل، آل کی کیا مطلب؟ سمجھ لیجیے آل کی کیا مطلب؟ آل نہ ہو تو نام آگے نہیں چلتا۔ پھر بھی نہیں سمجھے یار، یہ مبالغہ نہیں ہے۔ اسی لیے زکریا نے دعا مانگی تھی، آپ سورہ مریم پڑھیے، زکریا کی عمر 100 سے اوپر ہو گئی۔ ایک دن نماز پڑھتے پڑھتے، نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، میرا بھی عبادت ہے، اندر ہی اندر اللہ کہتا ہے سورہ مریم میں، اندر ہی اندر آہستہ سے ایک بار اللہ کو پکارا کہ پروردگار۔ اب اس بات کو پروردگار ہی بیان کر رہے، اس لیے کہ دل کی بات دوسرا کیا جانے، راوی کو کیا پتا کہ زکریا نے کیا اندر دل میں کہا، اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے بتا دیا۔ وہ بات پھر آ گئی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں آ گئی اور قرآن میں بھی آ گئی۔ اندر ہی اندر پکارا کہ پروردگار ایک وارث دے دے، ایک اولاد دے دے، ایک وارث دے دے، اس لیے کہ جو میری جائیداد ہے، میرے چچا زاد یعنی کزن سب کھا جائیں گے، میرے مرنے کے بعد قبضہ کر لیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں ایک وارث دے دے تاکہ میری تمام چیزوں کا وہ وارث ہو۔ تو ہم نے زکریا کی دعا سن لی اور ہم نے اسی نماز کے درمیان عبادت کے انہوں نے کہا تھا ہم سے، تو ہم نے فوراً ہی انہیں آواز دی، ان کے دل میں القاء کر دیا، الہام کر دیا، ہم تمہیں یحییٰ جیسا بیٹا دیتے ہیں۔ یحییٰ کے معنی حیات رہنے والا بیٹا، یحییٰ کے معنی جو ہمیشہ زندہ رہے۔ حالانکہ ان کی شہادت ہو گئی، ان کا سر کٹ گیا۔ جوانی میں 33 برس کے تھے، 30 برس کے تھے ابھی، یا 30 یا 33 کے، کہ سر کاٹا گیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے حیات بیٹا دیا، یحییٰ زندگی والا بیٹا دیا۔ تو اللہ سے کہیے کہ مبالغہ تو نہیں ہے، بڑھا دی بات، کہاں زندہ رہ گئی؟ تو جوانی میں مار ڈالے گئے، نہ شادی ہوئی نہ بیاہ ہوا اور مارے گئے، خود زکریا بھی مارے گئے، یحییٰ بھی مارے گئے۔ نہیں، حیات کے معنی وہاں یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم لوگ جیتے ہیں ویسے زندگی، وہاں شہادت کے بعد زندگی شروع ہوگی۔ اس کے نزدیک وہ زندہ ہے، وہاں زندہ ہے، مردوں کی نظر میں وہ مردہ ہے، لیکن جو زندگی کے آثار رکھتا ہے وہ پھر یحییٰ کو زندہ کہتا ہے، اور جب یحییٰ کو زندہ کہتا ہے تو وہی اس سے پکارتا ہے، حمزہ بھی زندہ ہے، جب حمزہ زندہ ہے تو حسین بھی زندہ ہے۔ لیکن پھر یہ نہ ہو کہ غلط سوچ میں چلے جاؤ کہ اگر زندہ ہے تو زندہ کو رویا نہیں جاتا، اگر زندہ کو رویا نہیں جاتا تو رسول اللہ حمزہ کو روئے کیوں؟ اور پوچھو کہ یحییٰ کی ماں روئی تھی کہ نہیں روئی تھی، اور خود زکریا بیٹے کے شہادت پہ روئی تھی کہ نہیں روئی؟ شہادت کے بعد رونا اور ہے۔ اب یہی سورہ مریم پھر آگے بڑھ جاتا ہے، جب ہم نے کہا ہم نے تمہیں بیٹا دے دیا تو فوراً ہی ہم نے کہا وہ جوانی میں مارا جائے گا۔ دیکھیے بیٹا بھی دیا، خوشخبری بھی دے دی، مانگا تھا دے دیا، اور اس سے فوراً بعد اللہ نے کہا لیکن وہ جوانی میں قتل ہو جائے گا۔
پڑھیں آپ اس نظریے سے قرآن کو پڑھا کریں جہاں جہاں میں بتایا کریں. صدمے میں یہ صدمہ ہوا، ابھی بچہ ہوا نہیں، صرف ہونے سے پہلے اس کی شہادت کی خبر سنی تو 3 دن گھر سے نہیں نکلے. روز نکلتے تھے، درس لیتے تھے، سب درس سننے آتے تھے، عبادت کرنے، وہ گھر سے نہیں نکلے، گئے نہیں عبادت خانے میں. صدمے سے یعنی صدمہ ہوا اور 3 دن تک گھر میں بیٹھے روتے رہے. اب یہاں پر آیات ختم ہوئی جو قرآن میں تھا وہ بتا دیا. اب تفسیر میں آتا ہے. تفسیر ہمارے امام سے پوچھا گیا پھر کیا ہوا، صبر کیسے آیا زکریا کو؟ اللہ نے پھر وہی زکریا کو مخاطب کیا اور زکریا سے پوچھا، اللہ نے یہ بتاؤ کہ جو نبی آخر ہے جس کی ساری پہچانیں ہم نے تمہیں بتا دیں اور تم جانتے ہو کہ کتنا تم سے بھی افضل ہوگا، آخری نبی جو ہوگا تمہیں پتہ ہے کہ آخری نبی کی پہچان کیا ہے، سب تمہیں بتا چکے ہیں. یہ بتاؤ تمہیں اپنا بیٹا زیادہ عزیز ہے یا آخری نبی کا بیٹا عزیز ہے؟ زکریا نے کہا نہیں، آخری نبی کا بیٹا ہمیں زیادہ عزیز ہے. کہا تو سنو، تمہارا بیٹا اتنے ظلم سے نہیں مارا جائے گا جیسے نبی آخر کا بیٹا جس ظلم سے مارا جائے گا. زکریا کو صبر آ گیا باتیں، اور پھر وہ عبادت خانے میں آ گئے. یعنی امام حسین کا غم ان کے لیے زیادہ ہو گیا. ابھی سورہ مریم میں یہ سارے واقعات بیان میں، حضرت مریم کا قصہ، حضرت عیسیٰ کی ولادت، جناب زکریا کا قصہ، جناب یحییٰ، یہ سب 19 سورے حضرت مریم میں. اب میں نے کیا کہا تھا پہلا جملہ، قرآن معجزہ ہے. سورہ مریم شروع کیسے ہوتا ہے؟ حروف مقطعات سے، کاف ہا یا عین صاد. سورہ مریم کیسے شروع ہوتا ہے؟ کاف ہا یا عین صاد. بہت سے سورے ایسے ہیں، تقریباً قرآن میں 72 سورے ایسے ہیں کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں. الحمد کے بعد سورہ بقرہ، الف لام میم. سورہ آل عمران، الف لام را. اس کے بعد چوتھا سورہ سورہ نساء، حروف مقطعات سے نہیں. پانچواں سورہ سورہ مائدہ نہیں. سورہ اعراف نہیں. ساتواں آٹھواں سورہ انفال نہیں. نواں سورہ توبہ نہیں. 10واں سورہ یونس نہیں. 11واں نہیں. پھر آیا 12واں سورہ، سورہ یوسف، الف لام را. پھر حروف مقطعات آ گئے، یعنی سورہ یوسف پھر حروف سے شروع ہوا، الف لام را تلک آیات المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. 12. پھر 13واں سورہ رات، نہ حروف مقطعات. 14واں پھر سورہ ابراہیم. 15 سورہ حجر. 17واں سورہ بنی اسرائیل. پھر آگے بڑھیں گے جیسے جیسے سورے پڑھتے جائیں گے. پھر اب سورے شروع ہوئے. 19واں سورہ کاف ہا یا عین صاد. سورہ قاف، قاف والقرآن المجید. آگے بڑھے، نون والقلم وما یسطرون. اور آگے بڑھے، حروف آتے جا رہے ہیں، حروف مقطعات آتے جا رہے ہیں. وَلَسْتَ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. سورہ یاسین، یاسین والقرآن الحکیم إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اب جب سارے جمع کیے گئے تو 72 حروف تھے.
اب اس کے بعد دائرے کے تفصیل لکھنے والوں نے اس کا انتظام کیا اور کہا کہ دیکھیں کہ اس میں جو حروف آ رہے ہیں ایک ایک حرف کتنی بار آ رہا ہے. پتہ چلا الف کئی بار ہے، میم کئی بار ہے، لام کئی بار ہے. سورہ صاد میں صاد و قرآن ذکر صاد سے شروع ہو، سورہ قاف آپ سے شروع ہو. تو اب سارے حروف کاغذ پہ لکھے گئے. اب جو دیکھا گیا کہ جو بار بار آئیں اس میں سے ایک ایک لے لیا جائے. اگر 4 الف ہیں تو ایک الف لے لیا، اگر 4 لام ہیں تو ایک لام لے لیا، اگر 4 میم ہیں تو ایک میم لے لیا. اب جب حروف کو لیا سارے میں سے یعنی 72 میں سے چھانٹے تو ایک ایک لے لیا. ایک سواد لے لیا، ایک رے لے لیا، ایک الف لے لیا، ایک کوئے لے لیا، طٰ سورہ طٰ حضرت موسیٰ کا جس میں ایک کوئے لے لیا، ایک عین لے لیا، ایک لام لے لیا، ایک چھوٹی اے لے لیا، ایک نون لے لیا، ایک میم لے لیا، ایک سین لے لیا، ایک کاف لے لیا. اب جو گنا کہ مقرر جو بار بار آئے تو اس میں سے ایک ایک لے لیا. اب جو گنا تو کل 14 تھے، کل 14 تھا. اب ان 14 کو سب نے مفسرین نے یہ سوچا کہ اس کو ہم جوڑیں، حرف کو لفظ بنائیں. دیکھیں کوئی سلسلہ اگر بن جائے تو اس میں سے کچھ نکل آئے گا، کیونکہ قرآن معجزہ ہے. حرف معجزہ کا، لفظ معجزہ کا، پیش و زبر و زیر و جزم، چھوٹا الف بڑا الف، لا توئے وقت سب معجزہ. نقطے معجزہ، ابھی نقطے معجزہ. پورا قرآن سم کے سورہ علم میں آیا، پورا سورہ علم سم کے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آیا، پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم سم کے بے میں آئے، پورا بے سم کے نقطے میں آئے. علی نے کہا وہ نقطہ میں ہوں. وہ نقطہ میں اس علامہ اقبال نے بھی نظم کیا. اللہ اللہ بائے بسم اللہ آمد بدر. اے حسین آپ کے والد تو بے کے نیچے کا نقطہ ہے. اس حدیث کے علامہ اقبال بھی قائل اور ان کے کلیات میں موجود کہ وہ قائل ہیں. وہ کافی ہے. علامہ اقبال کا حوالہ دیکھیے، کافی ہے، پاکستان کے لیے کافی ہے. انکار کوئی کرے گا تو پکڑا جائے گا. اقبال کا مذاق آپ یہاں نہیں اڑا سکتے، جرم ہے. ان کو نہ جھوٹا کہہ سکتے ہیں، نہ آپ انہیں غالی کہہ سکتے ہیں، نہ انہیں مشاعری کہہ سکتے ہیں. مجال ہے کسی کی ذرا لکھ کو دے فیس بک پہ علامہ اقبال مشاعری ایک نظم لکھی اور لکھ کے مناجات کے طور پہ جانماز میں رکھ دی. علی کی تاریخ جانماز میں رکھ دی. حالانکہ سجدگاہ وہ نہیں رکھتے تھے، حنفی سنی تھے. ہاں مناجات نماز میں رہتے، نماز پڑھ چکے نظم پڑھنا شروع کر دیں. رو رہے ہیں، حضرت علی کی تعریف کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. جہاں مصلی پہ بیٹھ کے علی کی تعریف کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں آنسو جاری. اور روز علی کی تعریف اور رو رہے ہیں، علی کی محبت میں رو رہے ہیں. ابھی کوئی کہے ابھی اللہ کو پکارو، یہ مصلی پہ علی کو کیوں پکارو؟ اور مصلی پہ پڑھ بھی رہے ہیں. اسی میں ایک شعر یہ کہا، اے اقبال اے اقبال، اگر کوئی میرے پاس آیا اور اس نے یہ کہا کہ اقبال تم علی کی محبت میں مشاعری ہو گئے ہو، خاموشم. اتنی سی بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئی، اتنی دیر سے میں تقریر کر رہا ہوں، یعنی سمجھ میں نہیں آیا. یعنی آنے والا آیا، اس نے کہا اقبال تم علی کی محبت میں مشاعری ہو گئے. اقبال کہہ رہے ہیں، آگے کہتے ہیں میں جواب ہی نہیں دوں گا، میں خاموش ہو جاؤں گا.
ارے اقبال ایسے موقع پہ تو تمہیں کہنا کہ نا 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 میں نصیری نہیں ہوا. تو علامہ اقبال کے نقش قدم پہ چلیے. جب آپ کو کوئی کہے نصیری، اب اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، پیسے کرنا ہے تو پیسے کیجیے، ثابت کیجیے نہیں میں نصیری نہیں ہوں. اقبال کو معلوم تھا اگر نہیں کیا تو یہ بحث اور بڑھا دے گا، اس سے بہتر ہے جاؤ. ایک چپ سے 1000 بلائیں ٹلتی ہیں. بلائیں ہیں جو پیچھے لگی، ان بلاؤں کو بگانے کے لیے خاموش. یہ غالب کا حال، یہ غالب کا حال. تم کہتے ہو میں نصیری، چونکہ مطالعے کی کمی ہے اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. نہ نصیری سے ہمارا کوئی واسطہ، نہ قاضی سے کوئی واسطہ، اور MI6 کے تو آج تک ہم مان ہی نہیں جانتے کہ یہ ہے کیا بلا اور کس کو کہتے ہیں اور کیا کیا. بہت سے لوگ مجھے سمجھاتے ہیں ارے لندن کی ایک وہ ہے ایجنسی، اور پتہ نہیں لندن میں بھی ایجنسی ہوتی ہے. پھر وہ لوگ سمجھاتے ہیں دیکھیے جیسے راہ ہے، جیسے CIA ہے امریکہ، ویسے MI6 ہے. کیونکہ میں سوچا کرتا ہوں کہ لندن کو حضرت علی کے فضائل سے کیا دلچسپی ہے کہ لندن کو علی ولی اللہ سے کیا دلچسپی ہے. اچھا وہ بھی پاکستانی شیعوں سے دلچسپی ہے کہ ہم تمہیں پیسے دیں گے علی ولی اللہ کہا کرو. عجیب منطق، عجیب سوچ ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ جہالت. یہ کیا ہے؟ جہالت. لندن والوں سے کیا مطلب یار، وہ اپنا پیسہ پاکستان میں خرچ کرتے کہ تم لوگ صلیبیں بیان کرو، ہم خوب پیسے دیں گے. ہمارے حضرت عیسیٰ کا چرچا کرو، عیسائی ہو جاؤ پیسے دیں گے. علی والوں کو علی والے بنا رہے ہیں لندن والے. کوئی عقل میں آتی ہے یہ بات؟ آتی ہے؟ بس تو یہی سوچ اور یہی فکر ہے. تو لفظ پر لفظ قرآن کا حرف معجزہ. اب جو بنانے بیٹھے 14 حروف سے جملے تو 87,000 جملے بن گئے. کبھی آج علی کو ادھر کیا، سواد کو ادھر کیا، تے کو ادھر کیا، پھر میم کو ادھر، پھر میم کو ادھر، پھر میم کو ادھر. تو یہ تو 14 حروف، یہ تو 14 حروف. قرآن میں جو 3 حرف ہیں، 3 حرف میں کتنے لفظ بنتے ہیں؟ غور کیجیے گا. قاف لام بے. ایک بار ادھر الٹ پلٹ کیا، کیا بن گیا؟ قبل. قبل بنا نا پہلے، قاف بے لام قبل. پھر الٹا پلٹا کیا، قلب. قاف لام بے قلب بن گئے نا، دوسری صورت ہو گئی. پھر الٹا پلٹا کیا، بخل. بے کو پہلے لے گئے، پھر قاف پھر لام. بخل مانے چولائی کا ساتھ یا بچبے کا ساتھ یا پالک کا ساتھ، عربی میں ساتھ. اور پلٹتے رہیے، کبھی لے لام پہلے کر دیجیے، کبھی قاف پہلے. یعنی یہ معجزہ ہے لفظ میں کہ وہ رہے گا کوئی لفظ، ترتیب بدلتے رہیے لفظ رہے گا، ترتیب بدلتے رہیے لفظ رہے گا. یعنی ہر حرف معجزہ ہے. اب یہ 14 حروف جو ہیں انہیں جملہ بنایا جاتا ہے. آخر میں جو جملہ بنا وہ بامانی بنا. حروف کتنے ہیں؟ کیا کیا لیا گیا؟ ایک سواد، ایک رے، ایک الف، ایک توئے، ایک عین، ایک لام، ایک چھوٹی ہے، ایک بڑی ہے، ایک قاف، ایک نون، ایک میم، ایک سین، ایک کاف، ایک چھوٹی ہے. 14 ہو گئے. اب جو جملہ بنا، صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ سب سے سیدھا راستہ ہے، یہی حق ہے، اسی سے جڑ جاؤ.
اسی سے جوڑ جاؤ. یہ ہے معجزہ، یعنی قرآن اپنے آپ میں معجزہ ہے. اچھا اب دیکھیے، قرآن معجزہ، حسین معجزہ. وہ قرآن صامت، یہ قرآن ناطق. وہ خاموش قرآن، یہ بولتے قرآن. دونوں کے مصائب ایک ہیں. جتنے چاہے آپ تلاش کرتے جائیے، جو مصیبت حسین پہ پڑے گی وہی قرآن پر. یہ بھی معصوم، یہ بھی معصوم، یہ بھی حاجی، وہ بھی حاجی. قرآن بھی حاجی، حسین بھی حاجی. قرآن بھی ہدایت کر رہا ہے، حسین بھی ہدایت کر رہا ہے. وہ بھی معجزہ، یہ بھی معجزہ. قرآن کو بھی تیر مارے گئے، حسین کو بھی تیر مارے گئے. ابھی بھی نہیں بولے، آپ شاید اس پہ بول دیں، اس لیے کہ نہیں معلوم آپ کو، لیکن جو آپ بولنے جا رہے ہیں تو معلوم ہوگا. قرآن بھی نیزے پہ بلند ہوا، حسین بھی نیزے پہ. قرآن بھی نیزے پہ بلند ہوا صفین میں، حسین بھی نیزے پہ بلند. قرآن کو بھی جھٹلایا گیا، حسین کو بھی جھٹلایا گیا. لیکن قرآن بھی صدیوں کے بعد بول رہا ہے، حسین بھی بولے جا رہے ہیں. اچھا، قرآن اور حسین میں غربت کیا ہے؟ غربت سمجھ لیجیے. غربت یہ ہے کہ گود میں حسین ہے رسول اللہ کا اور قرآن اتر رہا. اب ایک قلب نبی پہ قرآن اترا اور فرما رہے ہیں کہ زہرا میرا قلب، حسن حسین میری آنکھیں، علی میرا سر. اور قرآن آ رہا ہے اسی درمیان میں، سر ہے، قلب ہے، آنکھیں. تو جس گود میں قرآن آ رہا ہے اسی گود میں تو حسین بیٹھے ہوئے. یعنی دونوں ساتھ ساتھ پروان چڑھے، ادھر اسلام پروان چڑھ رہا ہے، ادھر حسین. تو اب حسین سے اسلام مانوس ہے، حسین اسلام سے مانوس، اسلام حسین سے. تو اب سن 61 میں اسلام کہاں جاتا؟ اب جو دروازہ کھولا تو دیکھا اسلام سامنے. اے حسین، ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہم کہاں جائیں؟ ہماری مدد کرو. حسین نے کہا ہم ہی تو مدد کریں گے، لیکن تجھے کربلا کے میدان میں چلنا پڑے گا. تو آگے چل، میں پہلے آتا ہوں. اور دین اسلام سے حسین نے کہا، آواز دی، کدے اتنا لہو دوں گا تجھے، اتنا لہو دوں گا کہ جتنا تیرے چہرے کے رنگ کو متغیر کیا گیا ہے اتنا لہو دے کے تیرے چہرے کو سرسبز و شاداب اور خوشرو کر دوں گا، سرخرو کر دوں گا کہ قیامت تک میں تجھے کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں. حقا کے بنا لا الہ اشک حسین، بس میں تیری مدد کرتا ہوں. اب تو زندہ ہو گیا، زندہ جاوید رہے. آسان نہیں تھا زندہ کرنا. کیا کیا حسین کو کرنا پڑا، کیا کیا کرنا پڑا. کشتی اسلام کو بچانا ہے، ڈوب کر پار اتر گیا اسلام. آپ کیا جانے کربلا کیا ہے، بیڑا پار. کشتی اسلام ہچکولے کھا رہی ہے دریا میں. حسین نے دیکھا کشتی اسلام کو آفت نے گھیرا ہوا. اچھا، تجھے ڈبویا جا رہا ہے، تجھے تیرے مقام سے ہٹایا جا رہا ہے. ہم تجھے بچائیں گے. اگر ٹوٹ کر سوراخ ہونے والا ہے اور پانی بھرنے والا ہے تو ہم پھر علی اکبر کے سینے کا لہو دیتے ہیں. تجھے ڈوبنے سے بچانا. اگر ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہونے والی ہے تو ہم قاسم کے جسم کے ٹکڑے دے کر تجھ کو ٹوٹنے سے بچا لیں گے. اور اگر تیرے پتوار توڑ دیے گئے ہیں دونوں تو ہم عباس کے 2 ہاتھ دے کر تیرے پتوار بنا دیں گے. حسین نے آواز دی، علی اکبر کا لہو لیا، قاسم کا لہو لیا، عباس کے ہاتھ قربان کیے. کشتی اسلام تھم گئی، لہروں پہ تھم گئی. اور پھر حسین نے اپنی قربانی دی تھی. لیکن حسین کی قربانی کے بعد کشتی اسلام تھمی تھی، لیکن اسے منزل پہ لے جانا تھا.
اور منزل پہ لے جانے کے لیے بادمان کی ضرورت تھی کہ بادمان اسے لے کر منزل تک پہنچائے۔ اب زینب نے آواز دی کہ اگر بھیا نہیں ہے تو میں اپنی چادر دے کر تیرا بادمان بناؤں۔ اللہ، زینب کی چادر، زینب کی چادر، میں کیا کیا بتاؤں، معجزہ ہے زینب کی چادر، مگر وہی معجزہ کہتا ہے راوی کہ جب خیموں میں آگ لگی اور جب زینب باہر نکلی اور ہم زینب کی چادر لوٹنے کے لیے آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا پوری زینب کی چادر لہو سے سرخ تھی۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھلا جو لوگ شہید ہوئے ان کا لباس تو لہو سے لال ہو گیا، یہ زینب کی چادر میں لہو کہاں سے آیا؟ کہ تم کو نہیں پتا، جب علی اکبر کی لاش آئی تھی زینب نے اپنے آپ کو علی اکبر پہ گرا دیا، جو لہو بن رہا تھا وہ زینب پر علی اکبر کا لہو۔ بہت چاہتی تھی حضرت زینب علی اکبر کو۔ جب بعد سید سجاد حضرت علی اکبر کی آمد ہوئی اور امام حسین کو بتایا گیا کہ اللہ نے جناب ام لیلہ کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا ہے، امام حسین علیہ السلام گھر میں آئے۔ اسی وقت حضرت زینب سامنے تھی، آپ نے علی اکبر کو گود میں لیا۔ حضرت زینب نے کہا بھیا سید سجاد تمہارا، علی اکبر میرا، میں اسے پالوں گی۔ بہن کی گود میں علی اکبر کو دے دیا۔ اب حضرت زینب سینے پہ سلاتی تھی علی اکبر پر۔ ایک بار اپنے بچوں سے کہا تھا، 5 بیٹے تھے حضرت زینب کے، سب سے بڑے علی زینبی، پھر عباس زینبی، اس کے بعد پھر اون محمد زینبی ہیں، عبید اللہ زینبی ہیں، 5 بیٹے ہیں۔ سب سے بڑے بیٹے علی زینبی جناب سید سجاد کے برابر تھے۔ کربلا کے وقت 24 سال کے تھے لیکن کربلا نہیں گئے تھے۔ علی زینبی جن سے حضرت زینب کی نسل چلی جو زینبی کہلاتی ہے، تو آپ کہا کرتی تھی اپنے بیٹوں سے کہ جب علی اکبر آتے تھے تو تم لوگوں کو میں گود سے اتار دیتی تھی اور میں علی اکبر کو اپنے سینے سے لگا لیتی تھی۔ اتنا چاہتی تھی بھتیجے کو حضرت زینب۔ اللہ اکبر، کیا محبت ہے پھوپھی اور بھتیجے میں۔ لیکن یہی لکھا ہے کتابوں میں، روایات ہیں معصومین کی، کہ جب علی اکبر کو بھوک لگتی تو جناب ام لیلہ کے پاس آ جاتے، اور راتوں کو حضرت زینب جب سو جاتے علی اکبر تو حضرت ام لیلہ کے پہلو میں علی اکبر کو چپکے سے حضرت زینب سلا دیتی۔ لیکن ایک دن جناب ام لیلہ امام حسین سے فرمانے لگی، آہا علی اکبر میرے پہلو میں سو رہے ہوتے ہیں، آدھی رات جب گزرتی ہے تو کوئی ایک سایہ سا آتا ہے اور وہ علی اکبر پہ چھپ جاتا ہے۔ کہا ام لیلہ وہ میں ہوں حسین۔ جب میں نماز شب پڑھتا ہوں تو اس وقت اٹھ کر میں علی اکبر کے پاس آتا، میں ان پہ چھپ جاتا ہوں، ان کو دیکھتا ہوں۔ جناب ام لیلہ نے کہا آقا بار بار ہر رات کو آ کر کیا دیکھتے ہیں؟ کہا بس ام لیلہ یہ خیال آتا ہے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ سوتے سوتے علی اکبر اٹھ جائیں اور انہیں پیاس لگے اور وہ پکاریں کوئی پانی پلا دو میں پیاسا ہوں، اور کوئی پانی پلانے والا نہ ہو، اس لیے آ کے میں دیکھ لیتا ہوں کہیں علی اکبر اٹھ تو نہیں گئے، کہیں پانی کا سوال تو نہیں ہے۔ وہ حسین جو علی اکبر کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ اگر پانی طلب کریں، بلکہ یہ تک لکھا ہے کہ ایک بار علی اکبر بچپن میں لیٹے ہوئے تھے اور کچھ اداس تھے۔ امام حسین نے پوچھا علی اکبر کسی چیز کی خواہش ہے، کچھ دل چاہتا ہے؟ کہاں بابا انگور کھانے کو دل چاہتا ہے۔ آپ نے ستون پر ہاتھ ایسے کر کے مارا تو انگوروں کا گوشہ ہاتھ میں تھا
اور ایک ایک کر کے علی اکبر کو اپنے ہاتھ سے چھوٹے سے کہ علی اکبر میرے تو موضوع یہ ہے معجزات معصومین، تو میں تو فضائل مسائل بار بار معجزات معصومین پڑھوں گا۔ حسین کے پاس یہ معجزہ تھا، جنت کے انگور منگائے، علی اکبر کو کھلا دیے۔ وہی علی اکبر کربلا میں جب لڑ کر واپس آئے، کہا آپ نے میری جنگ دیکھی بابا؟ کہاں میں نے تمہاری جنگ دیکھی، اس انداز سے لڑے جیسے خیبر و خندق میں علی لڑے، جیسے بدر میں تمہارے دادا علی لڑ رہے۔ جب خوب تعریف کروا لی تو کہا بابا ایک جامع آپ کی سبیل ہو سکتی ہے؟ اتنے ناز جس بیٹے کے اٹھائے تھے، آج وہ بیٹا کہہ رہا تھا اتنا پیاسا ہوں ماما کہ پیاس ایسی ہے کہ مارے ڈالتی ہے، اور زبان پہ دم آ گیا ہے، ہونٹوں پہ دم آ گیا ہے، بابا تھوڑا سا پانی۔ علی اکبر دریا سامنے ہے مگر باپ پانی نہیں پلا سکتا۔ علی اکبر جاؤ، تمہارے لیے تمہارے جد آب کوثر کا ایک جام لیے کھڑے ہیں، جنت میں تمہارا انتظار ہے، وہاں سے رات ہونا۔ بیٹا چلا گیا، حسین روتے ہوئے ایک بار تناب خیمہ کو تھام کر کھڑے ہو گئے، آنسو بہہ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد میدان سے آواز آئی، بابا آپ پر سلام۔ اب حسین تنہا تھے، جب پہلے کسی لاش پہ گئے تو کبھی عباس تھا، کبھی علی اکبر، مگر اب کوئی نہ تھا۔ کہتے قدم قدم پہ پکارتے تھے ولدی علی اکبر، میرے لال علی اکبر۔ لیکن اس سے پہلے کہ لاش علی اکبر پر پہنچتے، ایک بار دور سے کہیں سے آواز آئی، علی اکبر پالنے والی زینب بھی آ رہی ہے، پھوپھی آ رہی۔ اور ایک بار آواز دی، بھیا لاشا نہ اٹھائیے گا، میں نے علی اکبر کو اپنے سینے پہ پالا ہے، میں پالنے والے، میں آپ علی اکبر کا لاشا اٹھا لوں۔ کہتے ہیں ایک بار حسین مڑے، دیکھا زینب پکارتی ہوئی آ رہی، کہاں ہے میرا لال علی اکبر، کہاں سے پکار رہا ہے؟ پھر تو پکارو۔ ایک بار دوست سے ابا اتاری لے کر زینب کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہ زینب خیمے میں چلو، ہم علی اکبر کو لاتے ہیں۔ خیمے تک زینب کو پہنچایا۔ اب دوبارہ جو چلے تو یہ کہتے چلے، علی اکبر آنکھوں کا نور چلا گیا، اب بیٹا اب راستہ نظر نہیں آتا، بیٹا کچھ نظر نہیں آتا، میں کیسے تم تک آؤں؟ تم پکارتے رہو تاکہ تمہاری آواز پر آؤں۔ اب جو پہنچے لاش پر تو کوئی باپ یہ منظر نہ دیکھے کہ انی سینے میں تھی بھالا اور اس کی انی، علی اکبر کا ہاتھ سینے پر، بہت درد ہے کیا علی اکبر؟ کہاں سینے میں در آئی ہے سنا۔ ایک بار دونوں گھٹنوں کو زمین پہ رکھا اور اس کے بعد سینا کی انی کو ہاتھ سے کھینچا، لہو اور ابلا۔ ادھر سے آواز آئی ابراہیم کی، حسین تم پر ابراہیم کا سلام۔ میں نے تو جب خنجر بیٹے کے گلے پہ رکھا تو آج سے پٹی باندھ لی تھی، اے حسین تم نے تو سینے کی سنا کھینچ لی اور لہو، مگر کیسے؟ حسین نے دونوں ہاتھ نیچے پشت پہ رکھا اور ایک بار لاشا اٹھایا، کچھ قدم چلے تھے کہ لاشا پھر زمین پہ رکھ دیا۔ علی اکبر جوان کا لاشا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کہتے تھے نجف والے آ کے مدد کرو، جوان بیٹے کا لاشا اٹھا رہا ہو، رکھتے اور کبھی لاشا اٹھاتے۔ ایسے میں تمام خیمے کی مائیں جمع ہوئی، اب سے جمع ہو تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا کہ دیکھتے نہیں ہو تمہارا بڑا بھائی اور اس کا لاشا، ارے ضعیف امام تمہارے امام جوان کا لاشا اٹھا۔ کہتے سارے خیموں کے پردے اڑتے، چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے چلے اور پکارتے، آقا ہم آ رہے ہیں،
بھائی علی اکبر کا لاشا ہم اٹھا. کسی نے علی اکبر کے ہاتھ کو تھاما, کسی بچے نے پیر کو تھاما. ایک بار حسین زمین پہ بیٹھ گئے, کہا علی اکبر تمہارا لاشا اٹھانے والا, تمہارا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. ایسی دنیا پر خاک ہے جس کا جوان بیٹا مرے اس دنیا پہ خاک کہتے. حسین نے یہ کہا تھا کہ آسمان سے خاک برسنے لگی, ارے سارے کربلا پہ خاک برسی. ایسے چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے ساتھ لاشا اٹھا کے لائے. ایک بار ام لیلا سرانے اور زینب اپنے آپ کو لاشے علی اکبر سے گرا دیا. علی اکبر بیٹے مارے گئے مگر زینب کو اتنا رونا نہیں آیا. اے علی اکبر خود کو گود میں پالا, سینے پہ سلایا. اے علی اکبر میں نے سوچا بھی نہیں تھا میرا جوان لالا اس طرح سنا کھاتا خیمے میں آئے. ماتب حسین ماں